پردیس کی مجبوریاں، گرین کارڈ کا انتظار اور شوہر کی ایک نادانستہ غلطی۔ جب 24 سالہ معصوم فوجیہ اپنے شوہر حارث کا ڈوبتا ہوا کیریئر بچانے کے لیے اس کے باس مسٹر وسیم کے گھر پہنچی تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہاں شریفی کا ماسک پہنے ایک بھیڑیا اس کا منتظر ہے۔ ایک طرف شوہر کی نوکری اور امریکہ سے بے دخلی کا خوف تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی عفت اور پاک دامنی۔ آخر کار مجبور ہو کر فوجیہ نے بند دروازے کے پیچھے کیا فیصلہ کیا؟ چلیے سنتے ہیں مجبور محبت اور ایک دردناک سمجھوتے کی یہ سچی اور سنسنی خیز داستان۔ 24 سالہ مسز فوجیہ اپنی شادی کے فوراً بعد ہی اپنے شوہر حارث کے ساتھ پاکستان سے امریکہ چلی گئی تھی۔ فوجیہ کی شادی کے بعد پاکستانی روایتوں اور ساسوں کی طرح فوجیہ کی ساس کی بھی یہی خواہش تھی کہ فوجیہ شادی کے پہلے سال ہی بچے کی ماں بن جائے، اور فوجیہ بھی اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنے شوہر حارث سے بہت خوش تھی۔ مگر یہ خوشی ایک ہفتہ قبل اس وقت ختم ہو گئی جب ملازمت کے دوران حارث نے اپنی پاکستانی آئی ٹی مشاورت فرم کے سب سے بڑے اور اچھے کلائنٹ کو اپنی غلطی اور بے وقوفی سے کھو دیا تھا۔ فوجیہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر حارث آج کل اس وجہ سے بہت پریشان تھا کیونکہ اس آئی ٹی مشاورت فرم نے ہی حارث کو اس کی قابلیت کی بنا پر دبئی سے سلیکٹ کر کے ورک ویزا پر امریکہ میں نوکری دی تھی۔ اس کمپنی کا پاکستانی مالک مسٹر وسیم کل شام ہی پاکستان سے واپس امریکہ آیا تھا اور آتے ہی اس نے فون کر کے حارث کو دوسرے دن کام کے دوران ہی لنچ ٹائم میں اپنے گھر میں ملاقات کے لیے بلا لیا تھا۔ اپنی کمپنی کے مالک کی یہ کال سنتے ہی حارث کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ مسٹر وسیم سے ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہی حارث کے لیے آخری ملاقات ثابت ہوگی اور حارث کو اپنی غلطی کا خمیازہ نوکری سے چھٹی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلی صبح کام پر جاتے ہوئے حارث کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ادھر حارث اپنی پریشانی میں مبتلا تھا، دوسری طرف اس کی نہایت خوبصورت اور وفادار بیوی فوجیہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اپنے شوہر کے آفس جانے کے بعد ایک سفید سلیو لیس بلاؤز اور سیاہ کیپری میں ملبوس ہو کر مطالعہ کی میز پر بیٹھی فوجیہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حارث پچھلے کچھ ہفتوں سے بہت خوفزدہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس بڑے اکاؤنٹ کو کھونے کی پاداش میں مسٹر وسیم اسے آج کل نوکری سے ضرور نکال دیں گے۔ اپنے شوہر کی پریشانی کے بارے میں سوچتے ہوئے فوجیہ کے دل میں اس وقت یہ خیال چل رہا تھا، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فوجیہ نے سوچتے ہوئے اپنے آپ کو امید دلائی، ہو سکتا ہے کہ مسٹر وسیم حارث کو نوکری سے نکالنے کے بجائے صرف ایک وارننگ دے کر ہی چھوڑ دیں۔ ویسے اگر حارث کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تو ان دونوں کا امریکہ میں رہنے میں کافی تکلیف ہوگی کیونکہ ان کا گرین کارڈ جسے اس کمپنی نے ہی ان کے لیے اسپانسر کیا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ فوجیہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں اس کی نظر پاس پڑے ٹیبل پر پڑی جہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر اس کے شوہر حارث نے کل رات اپنے باس کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر لکھا تھا۔ اس کاغذ پر نظر پڑتے ہی فوجیہ کو مسٹر وسیم کے متعلق کہی گئی اپنے شوہر حارث کی بات یاد آئی کہ سننے میں یاد آیا ہے کہ مسٹر وسیم ایک بہت اچھے اور مدد کرنے والے انسان ہے۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو کیوں نہ حارث سے پہلے میں خود مسٹر وسیم سے مل کر انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ حارث کو نوکری سے نکالنے کے بجائے ایک وارننگ دے کر ہی چھوڑ دیں۔ اپنے شوہر کو صبح پریشانی کی حالت میں کام پر جاتے ہوئے دیکھ کر فوجیہ بہت پریشان تھی، اس لیے حارث کی گئی غلطی کو خود سلجھنے کا یہ خیال اس کے دل میں اس وقت آنے لگا تھا، مگر کہیں یہ نہ ہو کہ حارث کی بجائے میرا جانا مسٹر وسیم کو اچھا نہ لگے اور اس طرح حارث کا کام ٹھیک ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے۔ مسٹر وسیم سے ملنے کا خیال دل میں آتے ہی فوجیہ کے دل میں اس وسوسے نے جنم لیا، مگر اس کے ساتھ ہی جو ہوگا دیکھا جائے گا سوچتے ہوئے فوجیہ نے پاس پڑے اس پیپر سے فون نمبر دیکھ کر اپنے شوہر کے باس کو کال ملا دی۔ نمبر ڈائل کرنے کی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فوجیہ کو فون کی دوسری طرف سے ایک مرد کی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ ہیلو مسٹر وسیم، میرا نام مسز فوزیہ حارث ہے، میرے شوہر حارث صاحب کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کیا یہ وہی حارث احمد تو نہیں جن کے ساتھ آج دوپہر کو میری میٹنگ ہے؟ اپنا تعارف کرواتے ہی فوجیہ کے کانوں میں وسیم صاحب کی آواز گونجی۔ مسٹر وسیم کا سوال سن کر فوجیہ نے فوراً ہی جواب دیا، جی ہاں وہی حارث ہیں جو آج دوپہر آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فوجیہ کا جواب سن کر مسٹر وسیم نے انگلش کی بجائے اس پر فوجیہ سے اردو میں پوچھا، سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی حارث کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کال کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں حارث کی آپ سے ملاقات سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں آپ سے مل کر صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر حارث اپنی کی گئی غلطی سے کتنے زیادہ پریشان ہیں۔
وسیم صاحب کے جواب میں اس بار فوزیہ نے بھی وسیم صاحب کو اردو میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر مجھے مل سکتی ہیں تو میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ فوزیہ کی بات سن کر فون کی دوسری طرف سے مسٹر وسیم نے جواب دیا، جی میں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے گھر پہنچ سکتی ہوں۔ مسٹر وسیم کا جواب سنتے ہی فوزیہ بولی اور پھر فون بند کرتے ساتھ ہی شاور کی طرف دوڑ پڑی اور فریش ہونے کے بعد فوزیہ باتھ روم سے باہر آئی اور تیزی کے ساتھ بیڈ کے سامنے پڑے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی اپنے منہ پر میک اپ کرنے لگی۔ میک اپ سے فارغ ہونے کے بعد فوزیہ نے الماری سے ایک لمبا ڈریس نکال کر پہن لیا۔ میں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے فوزیہ نے اپنے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا سیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ نے ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر گوگل میپ میں مسٹر وسیم کے گھر کا پتہ ڈالا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہ مسٹر وسیم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہائے حارث کی گئی غلطی کو سدھارتے سدھارتے اپنے شوہر کا کام بگاڑ ہی نہ دوں۔ وسیم کی رہائش گاہ کی طرف اپنی کار دوڑاتے ہوئے فوزیہ کے دل میں یہی خوف چھایا رہا، مگر اس خوف کے باوجود اس نے اب واپس پلٹنا مناسب نہ سمجھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی کار مسٹر وسیم کے گھر کے سامنے جا رکی۔ وسیم کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی پارک کر کے فوزیہ نے جو ہی اپنی کار سے باہر نکل کر مسٹر وسیم کے گھر کے مین روڈ کی طرف واک کرنا شروع کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسٹر وسیم کے گھر کے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھاتی رہی۔ مسٹر وسیم کے مین ڈور کے سامنے رک کر فوزیہ نے اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالا اور پھر ہمت کر کے دوسرے لمحے دروازے پر دستک دے دی۔ فوزیہ کی دستک کے جواب میں تھوڑی دیر بعد 40 سال کی عمر کے ایک آدمی نے دروازہ کھولا جو اپنی عمر کے حساب سے کافی فٹ لگ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے اس آدمی کو دیکھتے ہی فوزیہ ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسٹر وسیم، میں حارث احمد کی بیوی فوزیہ ہوں۔ مجھے ملاقات کے لیے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویل، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، پلیز اب اندر تشریف لائیں۔ فوزیہ کے بات کے جواب میں مسٹر وسیم نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر فوزیہ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ فوزیہ مسٹر وسیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ان کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور آتے ساتھ ہی کمرے کی سیٹنگ کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک طرف ایک بڑا صوفہ رکھا ہوا تھا، صوفے کے سامنے ایک بہت بڑے شیشے کا ٹیبل پڑا ہوا تھا، جبکہ کمرے کی دوسری جانب 2 چیئرز پڑی ہوئی تھی اور ان چیئرز کے درمیان میں ایک سائڈ ٹیبل تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ اپنے شوہر کے باس کے لیونگ روم کی سیٹنگ دیکھنے کے بعد فوزیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی اور فوزیہ کے بیٹھتے ہی سائڈ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئر پر وسیم صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر وسیم صاحب نے فوزیہ کی طرف دیکھا اور بولے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے پہلی بار آپ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ حارث بہت خوش قسمت انسان ہے جسے آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے فکر مند بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ مسٹر وسیم، میں اصل میں اپنے شوہر کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر حارث نے جو غلطی کی ہے اس کا آپ کی کمپنی کو کافی نقصان پہنچا ہے اور ہو سکتا ہے سزا کے طور پر حارث کو آپ آج نوکری سے بھی نکال دیں، مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حارث اپنی اس غلطی پر بہت پریشان اور شرمندہ ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے فوزیہ نے التجا بھری نظروں سے وسیم صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حارث نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ بہت اچھے اور غلطیاں معاف کرنے والے انسان ہیں، اور اپنے شوہر کی اسی بات پر یقین کر کے میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آئی ہوں کہ اگر ہو سکے تو میرے شوہر کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ایک بار معاف کر دیں پلیز۔ اپنے دل کی بات کرتے ہوئے فوزیہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی، جس کی بنا پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر وہ ایک دم سے رونے لگی۔ فوزیہ کی اس طرح اچانک رونے کی اصل وجہ دراصل یہ تھی کہ حارث اور فوزیہ نے 2 ویک پہلے ہی اپنا گھر خریدنے کے لیے پیمنٹ کی تھی، اور اگر آج حارث اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ان کے مالی حالات کافی خراب ہو سکتے تھے، کیونکہ اپنی اب تک کی سیونگ تو وہ لوگ پہلے ہی نیا گھر خریدنے میں خرچ کر چکے تھے، اور اب حارث کی جاب ختم ہونے کی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے پردیس میں اپنے گھر کا خرچہ چلانا کافی مشکل ہو سکتا تھا۔ مسٹر وسیم سے بات کرنے کے دوران جب فوزیہ کے ذہن میں یہ بات آئی تو اپنی آنے والی مالی مشکلات کا سوچ کر فوزیہ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ فوزیہ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر ابھی اسی طرح رونے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے کندھے پر مسٹر وسیم کے ہاتھوں کا احساس ہوا۔ مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہی فوزیہ نے ایک دم اپنا رونا بند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر
پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کی نظر اپنی چیئر کے پیچھے کھڑے وسیم صاحب پر پڑی، جو پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ فوجیہ نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے مسٹر وسیم کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے الگ کر دیا۔ فوجیہ کا یوں ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکنے والا عمل مسٹر وسیم کو اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے مسٹر وسیم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ فوجیہ نے اب رونا بند کر دیا ہے تو وہ فوجیہ کے پیچھے سے ہٹ کر فوجیہ کے سامنے ہوتے ہوئے دوبارہ اپنی چیئر کی طرف بڑھنے لگے، اور وسیم صاحب پیچھے سے چلتے ہوئے جو ہی چیئر پر بیٹھی فوجیہ کے عین سامنے آئے تو فوجیہ نے کہا، مسٹر وسیم، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ حارث کو ایک چانس مزید دے دیں پلیز؟ چیئر پر بیٹھی فوجیہ نے اپنے سامنے کھڑے مسٹر وسیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار پھر التجا کی۔ ہاں، ایک چیز ایسی ہے جسے کرنے سے حارث کی نوکری بچ سکتی ہے۔ فوجی کی بات سن کر مسٹر وسیم نے جواب دیا، وہ تو پھر جلدی سے بتائیں نا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ مسٹر وسیم کے منہ سے یہ بات سنتے ہی فوجیہ نے ایک دم بے چینی سے پوچھا۔ فوجی کی بات سنتے ہی مسٹر وسیم نے جلدی سے کہا، تم کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ فوجیہ تو اپنے شوہر حارث کے منہ سے وسیم صاحب کی شرافت اور اچھائی کی قصے سن کر مددگار سے یہاں آئی تھی، مگر بظاہر شریف نظر آنے والے اس ادھیڑ عمر شخص کی اس حرکت کو دیکھتے ہی فوجیہ پر حیرت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر مسٹر وسیم کی طرف دیکھنے لگی، اور ایک دم سے فوجیہ کے منہ سے نکلا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو مسٹر وسیم نے کہا، تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں کہ میری اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آج تک اپنے ہسبینڈ کے سوا کسی اور کے ساتھ دوستی اور پیار نہیں کیا۔ وسیم صاحب کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہوئے فوجی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر پہلے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تو آج کر لو، کیونکہ اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے مجھ سے دوستی کرنے کا سودا برا نہیں، بیگم فوجیہ۔ وسیم صاحب کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن کر فوجیہ کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ ایک دم بولی، نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی فوجیہ نے وسیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر التجا کی، مجھے جانے دیں پلیز، اور یہ کہتے ہوئے اس نے چیئر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے فوجیہ جی؟ فوجیہ کو چیئر سے اٹھتے دیکھ کر مسٹر وسیم نے فوجیہ کو اٹھنے سے روکنے کے دوران اس سے کہا۔ مسٹر وسیم کے دوستی کی فرمائش سن کر فوجیہ یہ بات اچھی طرح اب سمجھ ہی چکی تھی کہ اس کے شوہر کا باس کوئی اچھا انسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک آخری کوشش کے طور پر وہ بولی، مسٹر وسیم، حارث کی ہیلپ کریں پلیز۔ یہ بات کہتے ہوئے فوجیہ کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے پھوٹ پڑے۔ دیکھیے بیگم حارث، آپ کے ہسبینڈ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے بلکہ ہماری کسٹمر بھی ہم سے کافی ناراض ہو گیا ہے۔ مسٹر وسیم نے فوجیہ کو ایک بار پھر یوں روتا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش تو کی، میں آپ کی بات اس سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناممکن ہے، فوجیہ نے کہا۔ فوجیہ جی، آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ایک سنگل ہونے کے ناطے کیونکہ میرے اپنے کوئی بچے نہیں ہیں، اس لیے یہ کمپنی مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور جس مقام پر آج میں ہوں اس مقام تک میں کوئی بھی چیز فری میں کسی کو دے کر نہیں پہنچا جا سکتا، اور آپ چاہیں تو میری آفر کو رد کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو ابھی یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں اپنا وقت ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ مسٹر وسیم ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولے، فوجیہ جی، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مگر یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے یہاں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کے شوہر حارث کو نوکری کی برخاستی کا لیٹر شام سے پہلے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور چونکہ آپ کے شوہر کی ان غلطی کے بنا پر نوکری سے نکالا جائے گا، اسی وجہ سے نہ صرف انہیں اگلی نوکری ملنا بہت مشکل کام ہوگا بلکہ اس نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں آپ کو اور آپ کے شوہر کو 30 دن کے اندر امریکہ چھوڑ کر واپس پاکستان بھی جانا ہوگا۔ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے، اگر حارث کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے کوئی اور جاب ملنا بہت ہی مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، کیونکہ اگر اٹھ کر چلی جاتی ہوں تو شوہر کو نہ صرف جاب سے نکال دیا جائے گا بلکہ ہمیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مسٹر وسیم کی ساری بات سن کر فوجیہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی اور وہ قید میں نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ادھر اپنی سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھی فوجیہ اگلا قدم اٹھانے کی الجھن میں جکڑی ہوئی تھی تو دوسری طرف فوجیہ کے سامنے کھڑا مسٹر وسیم فوجیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔
اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حارث کی گئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی آج صبح تک وسیم صاحب کا حارث کو جاب سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تو حارث کو اپنے پاس اصل میں تو ایک وارننگ دینے کی غرض سے ہی مطلب کیا تھا۔ فوزیہ ابھی اسی کشمکش میں گھری ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور وہ خیالوں میں اپنے آپ کو ہم کلام ہوئی کہ جب میں کالج کی کافی سارے کلاس فیلوز پاکستان میں رہتے ہوئے پڑھائی کے دوران ہی بوائے فرینڈ بنا سکتی ہیں تو اپنے شوہر کی جان بچانے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوزیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی اور پھر سخت بے دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی فوزیہ کی وہ کہانی جہاں پر دیس کے حالات اور شوہر کی محبت نے اسے ایک ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مسٹر وسیم جیسے لوگ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح مجبوریوں کا سودا کرتے ہیں، یہ معاشرہ کا ایک تلخ سچ ہے۔ فوزیہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اور کیا اب حارث کی نوکری بچ جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔